نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل سعادت رحم عزیز طلبہ، معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر اللہ دی راہ چ نکلن دا اور جہاد کرن دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ توبہ دی 41ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا، مسلمانوں نوں مخاطب کر کے گل کہی ہے قیامت تک کہ نکلو اللہ دی راہ چ، تسی ہلکے ہو یا بھاری، اور اپنے مالاں نال اور اپنی جاناں نال اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرو، اور یہ تہاڈے واسطے بہتر ہے اگر تسی سمجھدے ہو۔ سنی رب نے اس آیت پاک دسیا کہ تسی جتھے کتے بھی ہو، جس بھی حال وچ ہو، جس بھی پوزیشن وچ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، یا زندگی کے کسی بھی شعبے نال تعلق رکھتے ہو، اگر تسی مومن ہو، مسلمان ہو سچے، تو پھر اللہ دی راہ نکلو اور جہاد کرو۔ اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں رب سونے فرمایا کہ اے حبیب اللہ راہ جہاد کرو، کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جہاد جاری رکھنا جب تک آخری انسان کلمہ نہ پڑھ لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دی درویشی جڑی ہے وہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ۔ سچا مومن جڑا ہے یہ مجاہد ہوندے ہیں، سچے اللہ والے جڑے ہیں مجاہد صوفی ہوندے نے۔ تاریخ بڑی پئی ہے نا لوکاں دی، انہاں اللہ سچے اللہ والیاں دی، یہ دو نمبر غیر شرع بابیاں دی گل نہیں کردے ہے، سچے اللہ والے جڑے ہیں وہ ساری زندگی جہاد چ ہی رہندے نے۔ اس واسطے قرآن پاک جو سنے رب نے فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن نو لے کے اللہ دی راہ نکلو اور جہاد کبیر کرو، بڑا جہاد، کیونکہ مومن دی ذمہ داری ہے کہ اللہ دی راہ جہاد کردا رہے اور ساری زندگی تا موت یہ جہاد جاری رکھے۔ وہی مومن ہے، وہی مسلمان ہے، وہی صوفی ہے، وہی درویش ہے، وہی عالم ہے سچا۔ ہن جہاد دو طرح کا ہے، ایک جہاد ہے جہاد اکبر جڑا کافراں نال قتل و قتال کرنا ہے، ملک دشمناں نال لڑنا ہے، اسلام دشمناں نال لڑنا ہے، یہ ظاہری جہاد ہے جڑا اسلحے نال کیتا جاندا ہے، اور یہ جہاد اصغر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اپنے نفس نہ لڑنا ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو جیڑا شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، یہ ہر خواہش نو ذبح کر دینا ہے، لا دی تلوار نہ لا الہ دی نفی الا اللہ دا اثبات حاصل کر لینا ہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارتا ہے، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاتا ہے۔ اپنے دوجیاں دے معاملات کو اللہ سونے دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرتا، مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے، اللہ سونے دے اگے حاضر و موجود رہندا ہے، اور قلباً روزے اللہ دی نیتی نماز عشق کو ترقی دیندا ہے، تاکہ
دل دی آئینے دل دی آنکھاں نے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان نفس امارہ نو مطمئنہ نہیں بناؤندا، جیسا کہ سونے رب نے قرآن پاک دسیا جگہ جگہ اپنے نفس دا تزکیہ اپنے حبیب دے بارے میں دسیا ہے کہ میرے حبیب تواڈے اسی واسطے آئے نے، اسی واسطے مبعوث کیتا کہ تواڈے نفساں تزکیہ کرن، تانوں قرآن و سنت دی تعلیم دینا۔ سورہ شمس 11 واری قسماں کھا کے سونے رب نے گل کہی، قد افلح من زکاہا فقد خاب من دساہا، 11 قسماں کھا کے کہ فلاح پا گیا، قد افلح من زکاہا، جنہیں اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یعنی یہ اندروں ہر خواہش کو ختم کرتا کہ اپنی زندگی نفس کی خواہش کے مطابق نہ گزارے بلکہ نفس امارہ نے مطمئنہ بنائے۔ نفس امارہ تے فتح پاؤن والا دنیا کا سب تو بڑا رستم ہے۔ نفس امارہ ہی جڑا انسان نو دنیا کی محبت مبتلا کر کے نفس و شیطان دا، دنیا دا، طالبان دنیا دا پجاری اور غلام بناؤندا، لیکن سچا مومن صرف اور صرف اللہ رب العزت دی بندگی کردا ہے، کدے کسے شیطانی قوت دے کے نہیں چکدا۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات، اللہ دے کے چکن والا کدے کسے خیر دے کے نہیں چکدا۔ سچے اللہ والے دیاں سوچاں، امیداں، آرزواں، تمناواں، چاہتاں، محبتاں، غرضاں دا مرکز و محور فقط اللہ دی ذات ہوندی ہے، تو اللہ ہی تے بھروسہ کردے نے، ہر ویلے اللہ پاک دے حضور و حضوری چی گزار دے، سچے اللہ والے اللہ دے وصل و وصال چی گزار دے۔ اور تمام شیطانی دجالی افلاطونی نظامہ دستوراں تو منہ موڑ لندے، جنہیں بھی کافراں نے، منافقاں نے، گمراہ فرقیاں نے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں نے، نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالراں نے، اسلام و انسانی دشمناں نے بنائے نے نظام قرآن و سنت تو ہٹاؤن والے، تاکہ راہ مولا مسافر نہ بنے، سارے جنہیں نظام ہے غور کرو گے سارے انسان نو نفس پرست بناؤندے، دنیا طالب بناؤندے نے، جب کہ قرآن و سنت انسان نو طالب مولا بناؤندا اور عمل قرآن و سنت انسان نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچاؤندا ہے تاکہ تیدے مولا دی نعمت اسے دنیا چ حاصل کر سکے، تاکہ آخرت کھلیاں کھڑے تیدے مولا دی نعمت حاصل کر سکے۔ وہ دا طریقہ عمل قرآن و سنت ہے، پھر وہ پیشوا کو نوری کنیکشن حاصل کرنا ہے تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ کے رحمانی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے، اور اپنے پیرو مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو الفلا چمبے دی بوٹی لو، کیونکہ اللہ دا حکم ہے وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، کہ وسیلہ پڑھو، مرشد پڑھو، اسراج، پھر انہوں نے زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات کر کے پیدی روح اللہ تعالیٰ بارگاہ تک رسائی کر دی۔ اللہ دی یہی سنت ہے کہ پیرو پیشوا دی نگاہ تو دعا توجہ اور مدد نال انسان دی روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضرہ شرف حاصل کر سکتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال اللہ دی بارگاہ جا کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کر سکتی، پھر ہی ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، حق الیقین، فنا فی اللہ، بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوندہ، اور کوئی ذریعہ نہیں، واحد ایک کوئی ذریعہ، باقی سارے جننے بھی نظام قرآن و سنت تو لاوے سارے شیطان دا پجاری بناؤندے، شیطان تک پہنچا کے دو جہان برباد کر دیں۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ نکلو جس بھی حالت دے وچ ہو، ہلکے ہو پارے ہو، جس بھی حال جا اللہ راہ جہاد کرو، اپنے نفس دے خلاف بھی جہاد کرو، اور یہ جہاد اکبر جاری رکھو، آخر دم تک اس نفس دا بھروسہ نہ کرے ہو کہ کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتا ہے، اور شیطانی قوتاں دے نال جہاد اصغر بھی کرو، اپنے نفس دے خلاف جہاد اکبر بھی جاری رکھو جس بھی حالت ہو، تو پھر ہی انسان کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے، ورنہ انسان مار کھا جائے گا۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ تواڈے واسطے بہتر یہی ہے کہ اپنے نفس نہ بھی جہاد کرتے رہو، شیطانی قوتاں نہ بھی جہاد بیرونی جاری رکھو، تو تواڈے حق وچ یہی بہتر ہے۔ انسان نو چاہیے کہ اللہ راہ دے وچ سا تا زندگی آخری دم تک جہاد کردا رہے، زندگی دے ہر شعبے چ، اگر صحافی ہے تو صحافت دے میدان چ، اگر استاد ہے تو تعلیم دے میدان دے وچ، اگر تاجر ہے تو تجارت دے میدان دے وچ،
اگر صوفی ہے تو خانقاہ دے وچ، جویں کہ کلندر لاہوری اقبال فرماندے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ انسان جتھے کتے بھی ہے انہوں چاہیے قرآن و سنت دی روشنی، قرآن و سنت دے ذریعے یہ جہاد جاری رکھے تاکہ قرآن و سنت دا نظام غالب ہو جائے، اللہ دی زمین تے اللہ دا نظام غالب ہو جائے، اور شیطانی نظام جڑے آ یہ کدے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخری فتح سچے نظام نو ہی ہو، نظام مصطفیٰ نو ہی ہو، نظام قرآن و سنت، نظام خلافت راشدہ نو ہو۔ یہ جننے بھی شیطانی نظام بنائے ہوئے نے دنیا تے شیطانہ نافذ کیتے، خود ساڑھے ملک پاکستان وچ بھی یہ جمہوریت دی دیوی دی پوجا کیتی جا رہی، حالانکہ پاکستان نو بنایا تا اس واسطے سی تاکہ اتنے اللہ رسول دا نظام نافذ کریے، لیکن ان قریب انشاءاللہ دی شروعات ہونے والی ہے۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ پاک پہنچ چکے ہیں، ان قریب انشاءاللہ اعلان کر دینا کہ تمام سچ مومنان چاہیے کہ فوراً آپ دی بیعت کر لینا۔ میں اپنے تمام مریداں نو بھی یہی تلقین کرنا، فوراً امام مہدی دی رضی اللہ تعالیٰ دی بیعت کر کے انہوں دے احکامات دے مطابق عمل کرو، انہوں دی اطاعت کرو پوری، تاکہ دنیا تے نظام غالب آ جائے، اور آ جانا انشاءاللہ۔ یہ تمام شیطانی قوتیں ختم ہو جانے گیا، یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، اسرائیل، ہندوستان، یہ سارے فتنہ گر لوگ ہیں، یہ سب شیطان دے ایجنٹ ہیں جنہوں اسرائیل چ بہ کے یہودی کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہودیاں نے شیطان کنٹرول کر رہے ہیں، فتنہ گر لوگ ہیں۔ انہاں دی تباہی بربادی دے دن آگے انشاءاللہ تسی دیکھو گے تھوڑے عرصے بعد آہستہ صفحہ ہستی تو انہاں نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کتاباں نہ ہوئے گا۔ کیوں کہ مومن جڑے جاگ پے نے، آہستہ اگلا دور مسلم امہ دا دور ہے۔ پچھے مسلم امہ صرف اس واسطے زوال دا شکار ہوئی کہ انہوں نے قرآن و سنت نو چھڈیا سی، شیطانی پروگراموں نو قبول لیا اور نفس امارہ دی خواہشات تے عمل کیتا، تے آہستہ امت جڑی فرقے تقسیم ہوئی، نفس پرست ہو گئی اور زوال دا شکار ہو گئی، اور ایک گمراہ نام نہاد فرقہ پرست شیطان، نفس و شیطان دے پنجاری 2 نمبر مولویاں بابیاں نے یہ کام کیتا، امت دا شرازہ بکھیریا، لیکن سچے اللہ والے ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت دا حکم یہ ہے کہ اللہ دی راہ جہاد جڑا یہ جاری رکھو، تو مومن نو چاہیے قرآن و سنت دی روشنی وچ سلسلہ جاری رکھے، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، اپنے پیرو پیشوا دی زیر نگرانی روحانی سفر کرے، خوب ریاضت و مجاہدات کرے۔ رب دا سونے دا وعدہ ہے کہ جڑے ساڑی راج ریاضت و مجاہدہ کر دے اسی انہوں اپنی بارگاہ تک رستہ ضرور دکھاواں گے، اپنا دیدار ضرور کراواں گے۔ سونے رب دا قرآن چ وعدہ ہے کہ جڑے میرے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے میں انہوں اپنا دیدار ضرور کراؤں گا، لیکن جنہوں نے میرے دیدار دا انکار کیتا میں انہوں دا حساب نہیں لینا قیامت دے دن، بغیر حساب تو انہوں جہنم سڑ دینا، ہی لوگ خسارے ویچنے۔ اگر تسی میرا دیدار چاہتے ہو، سونے رب نے قرآن چ دسیا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، صالح عمل کرو، قرآن و سنت پہ عمل کرو، شیطانی نظاموں تو منہ موڑ لو۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے تیرے پیشوا دے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرما، ہر میدان ساڑی مدد فرما، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس، باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔